بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حدیث کی سبھی کتابوں میں یہ دل کو چھو جانے والا واقعہ ضرور ملتا ہے کہ ایک مشہور صحابی جن کا نام حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ سمندر میں دجال سے جا کر ملے تھے اور دجال نے ان سے 3 نشانیاں پوچھی تھی کہ جو آج ہر طرح سے پوری ہو چکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مشہور صحابی حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علاقے سے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک ناؤ پر سوار ہو کر مدینہ شریف کی طرف نکلے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر سکے۔ وہ صحابی خود فرماتے ہیں کہ ہم سبھی 30 آدمی دھیرے دھیرے اپنی ناؤ سے مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن ایک رات اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور ہماری ناؤ موضوع کے حوالے ہو گئی۔ وہ سمندری طوفان اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ ہوا جدھر بھی چلتی ہماری ناؤ ادھر کو ہی چلنے لگتی۔ ہمیں اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ سمندر کی ہر تپیڑ جب بھی ہماری ناؤ سے آ کر ٹکراتی تو ہمیں یہ خوف رہتا کہ ہماری ناؤ اب الٹ کر تباہ ہوگا یا تب جینے کی کوئی امید نہیں بچی تھی۔ 1 مہینے تک ہماری ناؤ اسی طرح سمندر میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ ملا نے بھی مایوس ہو کر ناؤ کو چلانا چھوڑ دیا تھا۔ 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ اچانک ایک صبح ہمیں سمندر ہی میں بہت دور کچھ پیڑ نظر آئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پیڑ سمندر کے بیچ لگے ہوں۔ انہیں دیکھ کر ہمارے اندر زندگی کی ایک امید جاگ گئی، کیونکہ سمندر کے بیچ پیڑوں کا مطلب صاف تھا کہ وہاں کوئی اسلینڈ مطلب ٹاپو ہے کہ جس پر پناہ لے کر ہم اپنی زندگی بچا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنی ناؤ کو اسی ٹاپو کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد ہماری ناؤ اس ٹاپو سے جا لگی۔ وہ سمندر کے بیچ ایک بہت گھنا جنگل تھا، ہر طرف بڑے بڑے پیڑ لگے تھے۔ شام ہونے کو قریب تھی، سورج ڈوبنے ہی والا تھا کہ ہم سے پہلے ہی اس سمندری ٹاپو کے پاس پہنچ گئے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ابھی ہم سبھی لوگ ناؤ سے اتر ہی رہے تھے کہ اچانک جنگل کی طرف سے ہمیں بڑی عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ہمارے سامنے ایک بڑا ہی عجیب سا جانور آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا چہرہ کدھر ہے اور پیٹھ کدھر ہے۔ اس جانور کو دیکھتے ہی ہم لوگوں نے اس پر لعنت بھیجی۔ ہم سبھی سہم گئے، ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہو گئے، کیونکہ پہلے ہی ہم سمندری موضوع کا شکار بن چکے تھے اور اب اس جنگل میں ہمارے سامنے ایک نئی مصیبت آ کھڑی تھی۔ وہ عجیب سا ڈراونا جانور اچانک ہم انسانوں کی زبان بولتے ہوئے کہنے لگا کہ اے لوگو، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو اس جانور کو انسانی زبان میں بات کرتا دیکھ ہمارا ڈر اور زیادہ بڑھ گیا، لیکن ہم نے ہمت کر کے اسے جواب دیا کہ ہم اپنے علاقے سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، لیکن سمندر میں ہماری کشتی بھٹک گئی اور ہم 1 مہینے تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ آخر ہمیں دور سے یہ ٹاپو نظر آیا تو ہم اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ وہ صحابی حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمت کر کے اس جانور سے پوچھا کہ آخر تو کون ہے اور اس وقت ہم کس جگہ پر ہیں؟ تو اس جانور نے جواب دیا کہ میں جاسوس ہوں۔ تو حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آخر تو کس کا جاسوس ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جس کا جاسوس ہوں وہ تم لوگوں سے بہت زیادہ ملنے کا شوق رکھتا ہے، اس لیے تم مجھ سے ڈرو نہ بلکہ میرے ساتھ چلو، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سبھی 30 لوگ اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ جانور ہمیں گھنے جنگلوں کے بیچ عجیب راستے سے اندر کی طرف لیے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اچانک ہمارے سامنے ایک بہت بڑا پرانا محل آ گیا کہ جو اونچے اونچے گھنے پیڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس جانور نے ہم سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ وہ صحابی حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سبھی لوگ ہمت کر کے اندر داخل ہو گئے۔
अचानक हमने एक बहुत ही डरावनी शक्ल का बड़ा सा इंसान मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ा देखा। वो जंजीरों से खुद को छुड़ाने के लिए इतनी ज़ोर से छलांग लगाता कि महल की छत को जाकर छू लेता, लेकिन उसकी जंजीर ना टूटती। वो इतना ज़्यादा डरावना था कि उसे देखकर हम सभी के जिस्म कांपने लगे। उसी खौफ व दहशत में हमने उस इंसान पर लानत भेजी और कहा कि आखिर तुम कौन हो? तो सामने जंजीरों में जकड़े शैतानी इंसान ने जवाब दिया कि पहले तुम लोग बताओ कि आखिर तुम कौन हो। तो हज़रत तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उसके सामने अपने सारे हालात बयान किए कि हम सभी लोग अपने इलाके से मदीना जा रहे थे कि रास्ते में हमारी कश्ती भटक गई और 1 महीने इधर उधर भटकने के बाद हम तुम्हारे पास इस टापू पर पहुँचे हैं और तुम्हारे जासूस से हमारी मुलाकात हुई तो वो हमें लेकर तुम्हारे पास आया। उस जंजीर में जकड़े इंसान ने कहा कि मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा, पहले तुम मुझे मेरे 3 सवालों का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा। तो हज़रत तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ठीक है, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। तो उस इंसान ने कहा कि बताओ आखिर बैसान के पेड़ों पर फल आते हैं या नहीं। तो हज़रत तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि हाँ, उस पर फल आते हैं। तो उसने कहा कि बहुत जल्द ही उस पर फल आना बंद हो जाएंगे। उसके बाद उसने दूसरा सवाल किया कि आखिर बताओ मशहूर नदी बुहैरा तबरिया में पानी बचा है या नहीं। तो सहाबे फरमाते हैं कि मैंने जवाब दिया कि हाँ, उसमें पानी मौजूद है। तो उसने कहा कि बहुत जल्द ही वो पानी सूख जाएगा। और फिर आखिर में उसने तीसरा सवाल करते हुए कहा कि मुझे बताओ कि आखिरी नबी इस दुनिया में आ चुके हैं। तो हज़रत तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा कि हाँ, वो तशरीफ़ ला चुके हैं और हम उन्हीं से मिलने मदीना जा रहे हैं। वो सहाबी हज़रत तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने उसे ये बात बताई कि आखिरी नबी आ चुके हैं तो वो इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उछल कर छत को जा लगा और फिर उसने बहुत डरावनी तरह हंसते हुए कहा कि अब बहुत जल्द ही मैं बाहर निकलने वाला हूँ। और फिर उस डरावने इंसान ने अपने बारे में बताया और कहा कि मैं दज्जाल हूँ, बहुत जल्द ही मुझे आज़ाद किया जाएगा और सारी दुनिया में मेरा राज होगा। वो सहाबी हज़रत तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद हम अपनी नाव पर सवार हुए और कई महीनों के सफ़र के बाद हम मदीना पहुँचे। रात का वक्त था, इसलिए हम सभी 30 लोग मस्जिद में जाकर बैठ गए। सुबह फजर से पहले जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ऊपर बीती वो पूरी दास्तान सुनाई कि कैसे हमारी कश्ती भटकी और हम दज्जाल से जाकर मिले। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सभी को बहुत अच्छी तरह एक तरफ बिठाया और फिर फजर की नमाज पढ़ाने के बाद मुस्कुराते हुए मिंबर पर आकर बैठ गए। सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबा इकराम से फरमाया कि देखो, मैं तुमसे कहा करता था कि दज्जाल इसी दुनिया में मौजूद है। ये देखो, तमीमुद्दारी तुम्हारे पास यमन से आए हैं और उनकी मुलाकात समुद्र में दज्जाल से हुई है। और फिर हज़रत तमीमुद्दारी का पूरा किस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को सुनाया। आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाठी मिंबर पर मारते हुए कहा कि दज्जाल मेरे तैयबा मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दज्जाल इस वक्त मशरिक़ में है, इस वक्त मशरिक़ में है, इस वक्त मशरिक़ में है। दोस्तों, दज्जाल के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा अपने सहाबा इकराम को डराया और उसकी एक एक चीज़ बयान फरमा दी कि आखिर उसकी आंखें कैसी होगी, उसका चेहरा कैसा होगा, वो लोगों को कैसे गुमराह करेगा और ज़मीन पर कितने दिनों तक रहेगा, कौन से लोग उसके फितने से बच पाएंगे और कौन कौन उसके फितने का शिकार हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक जवान आदमी होगा, वो एक आँख से काना होगा और दूसरी आँख भी उसकी कुछ खराब होगी, उसकी दोनों आँखों के बीच काफिर लिखा होगा। कोई चाहे पढ़ना जानता हो या ना जानता हो, वो भी उसे पढ़ लेगा। दज्जाल का सीना चौड़ा और थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा होगा, उसके बाल घुंघरैले होंगे,
ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے ساری دنیا میں بہت زیادہ بھوک مری عام ہو جائے گی، نہ آسمان سے بارش ہوگی اور نہ ہی زمین سے ایک دانہ اگے گا۔ دجال اپنے ساتھ کھانے و پانی کی نہریں لے کر چلے گا، اس کے پاس جنت و جہنم بھی ہوں گے۔ جو اس کو خدا مان لے گا تو وہ اس کے لیے کھانا پانی سب کچھ بھر دے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا تو دجال اسے بھوک و پیاس سے تڑپتا چھوڑ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اصفہان سے نکلے گا، اور دوستو اصفہان اس وقت اسرائیل میں موجود ایک جگہ ہے کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصفہان کہا جاتا تھا۔ دجال زمین پر 40 دنوں تک رہے گا۔ جب وہ آئے گا تو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال ہوا میں بجلی کی طرح اڑے گا اور دنیا کے کونے کونے تک جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت دجال آئے تو تم اس کے پاس نہ جانا، بلکہ اس کا نام سن کر پہاڑوں و جنگلوں کی طرف بھاگ جانا، ورنہ تم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ساری دنیا پر راج کرے گا، لیکن مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ مدینہ کے باہر آ کر جس وقت کھڑا ہوگا تو مدینہ میں 3 زلزلوں کے جھٹکے آئیں گے کہ جس کی بدولت جتنے بھی منافق و کافر مدینہ میں چھپے ہوں گے وہ سبھی ڈر کر مدینہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال بیت المقدس میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ روٹی و کھانے کے پہاڑ ہوں گے، جنت و جہنم بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گا، لیکن حقیقت میں جسے وہ جنت کہہ رہا ہوگا وہ اندر سے جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہہ رہا ہوگا وہ اندر سے جنت ہوگی۔ اب جو بھی نیک بندہ دجال کا انکار کرے گا تو اسے وہ اٹھا کر اپنی جہنم میں ڈال دے گا، اور لوگوں کی نظر میں تو انسان جہنم میں پڑا نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں وہ جنت کے مزے لے رہا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ساتھ دینے والے یہودی لوگ ہوں گے، اور یہودی کے پیچھے دوسری قومیں بھی دجال کو اپنا خدا مانتی چلی جائے گی۔ اس لیے دوستو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی دن رات اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح گاجر کو ختم کر کے مسجد اقصی کو گرا دیا جائے، اور وہاں اپنا ہیکل سلیمانی بنا کر اپنے مسیح دجال کو نکالنے کی تیاری کی جائے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جس دن بھی ہمارا ہیکل سلیمانی بن کر تیار ہو جائے گا تو اسی دن ہمارا اصلی خدا دجال آ جائے گا، اور پھر ہم سب اس کے ساتھ مل کر ساری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کی دجال سے حفاظت فرمائے، اور فلسطینی مسلمانوں اور وہاں کے بچوں کی قربانیاں قبول فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی مدد کرنے والا بنا دے۔ آمین۔